میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ کون سی ملاقات ہے؟ او میرا دوست سمجھ جا، یہ بدن کی ملاقات نہیں ہے، یہ روح کی ملاقات ہے، یہ قبروں کی ملاقات نہیں ہے، یہ جنت کی ملاقات ہے۔ کہاں کی ملاقات ہے؟ جنت کی ملاقات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی نا جی نا جی، انبیاء زندہ ہوتے ہیں انہی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جنت کی بات کی جائے تو انہیں بخار چڑھتا ہے، اوپر کی بات کی جائے تو انہیں بخار چڑھتا ہے۔ نا میرا نادان دوست، قرآن سے نہ لڑ، نبی کی حدیث سے نہ لڑ، صحیح عقیدے سے نہ لڑ۔ مسلمانوں کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، صحیح حدیث کا عقیدہ یہ ہے انبیاء بھی موت کے بعد زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں، لیکن زندہ ادھر نہیں ہے، زندہ ادھر ہے۔ بات سیدھی سی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بیمار پڑ گئے، بیماری کی شدت ہے، وقت مختصر ہے لہذا میں اختصاراً آگے نکلوں گا۔ بیماری کی شدت ہے، زبردست تکلیف محسوس کر رہی ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس تکلیف کے عالم میں مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر۔ او عائشہ، مجھے جو خیبر کے میدان میں، خیبر کے مقام پر زہر دیا گیا تھا، اس زہر کی تکلیف میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں، اور وہ زہر آج بھی میرے پیٹ کے اندر میری انتڑیوں کو کاٹے جا رہا ہے۔ اور میرا دوست خیال کر، اس یہودیہ عورت نے نبی علیہ السلام کو زہر کھلا دیا تھا، وہ صحابی تو ادھر ہی کھا کے شہید ہو گیا، نبی علیہ السلام نے زہر تھوک تو دیا لیکن اس کا اثر وفات کے وقت بھی محسوس کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام وہ زہر والا کھانا کھا گئے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء تو ضرور ہیں، سید الانبیاء تو ضرور ہیں، لیکن غیب دان نہیں۔ غیب دان ہے تو اکیلا کون ہے؟ خیال کر میرا دوست، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کسی نبی کو موت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہ دے دے۔ باقی سب پہ موت بغیر پوچھے آتی ہے، نبیوں پہ موت بھی پوچھ کر آتی ہے۔ نبی سے آ کے فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کی طرف سے تجھے اختیار ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، موت والا فرشتہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا اچھا تو میری روح قبض کرنے آیا ہے، اظہار ناراضگی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اظہار ناراضگی جو کیا تو فرشتے نے جا کے اللہ کے دربار میں درخواست رکھی، اللہ نے فرمایا میرا فرشتہ جا موسیٰ کو کہے جتنی عمر تجھے چاہیے مزید مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا پھر بھی تو ایک دن موت کا جام پی کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نبی کی یہ شان ہے انہو لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، ہر نبی کو موت سے پہلے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات سے 2-3 دن پہلے مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے، منبر پہ تشریف فرمائیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ۔ خیال کرو، مسئلہ سمجھو، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت کی طرف آنا چاہتا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں آنا چاہتا ہے۔ فاختار ما عند اللہ،
اللہ کے اس بندے نے دنیا میں رہنے کی بجائے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سارے صحابہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ واز، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ بندہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ وہی بوڑھا صدیق اکبر بیٹھ کے پھر رونے لگ گیا۔ صحابہ نے پوچھا ابوبکر صدیق یہ تو کسی کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا نو یارو کسی کی بات نہیں ہو رہی، امام الانبیاء علیہ السلام اپنا بتا رہی ہیں۔ اللہ پاک نے امام الانبیاء علیہ السلام کو دنیا میں یا آخرت میں ایک جگہ میں رہنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جنت میں ڈیرے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کدھر ڈیرے لگانے کا فیصلہ کر لیا؟ کدھر؟ فاختار ما عند اللہ، اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں نہ ہو ذرا خیال کر، روایات میں کثرت سے یہ مضمون آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے، روح کے پرواز کرنے کا وقت قریب ہے، نبی علیہ السلام کی انگلی مبارک اوپر آسمان کی طرف ہے اور نبی علیہ السلام بار بار دعا کر رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اللہ موت کے بعد میری روح کو رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرما دے، اللہ میری روح کو رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام وفات سے پہلے اپنے لیے اللہ سے ٹھکانہ اوپر مانگ رہے ہیں یا نیچے مانگ رہے ہیں؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرما دے۔ اس لیے خیال تو کر نبی علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے، بار بار دعاؤں پہ دعاؤں کیے جا رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اب خیال کر ذرا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن آتا ہے، عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ نبی علیہ السلام بول تو سکتے کوئی نہیں، بیماری نے ڈھال کر دیا ہے، یوں شوق کی نظروں سے مسواک کی طرف جو دیکھا میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام کی چاہت مسواک کرنے کی ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام سے اشارتاً پوچھا، آپ نے اظہار فرمایا کہ جی میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی صاحبہ فرماتی میں نے فوراً مسواک اٹھائی، اپنے منہ کے اندر میں نے مسواک کو چبایا، خوب نرم کیا، مسواک کو نرم کر کے میں نے اپنے سرتاج کے ہاتھوں میں مسواک دے دی۔ نبی علیہ السلام نے مسواک فرمائی، زبردست قسم کی مسواک فرمائی۔ آپ اس لیے بات کے اندر اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کرتی تھیں میں وہ خوش نصیب ہوں نبی علیہ السلام کے تھوک کے ساتھ آخری وقت اللہ نے میں عائشہ کے تھوک کو بھی جمع کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے لعاب مبارک کے ساتھ میرے لعاب کو بھی جمع کر دیا تھا۔ خیال کر میرا دوست، نبی علیہ السلام اوپر چھت کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، سقف کی طرف دیکھے جا رہی ہیں۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اسی حال میں تھے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر دی گئی۔ قبضت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر دی گئی اس حال میں کہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک میری کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کا سر مبارک ڈھلک گیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صاحب قرآن صاحب معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر، بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر موت واقعہ ہو گئی۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ کھل کے سامنے آ گیا کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔
اگر اللہ اس دنیا میں کسی کو سدا زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دینے کا ارادہ کرتا، ہمارا ایمان ہے وہ آمنہ کے لال سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن نبی علیہ السلام بھی جب موت کا جام پی کے دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ مسئلہ تو واضح ہو گیا ہے کہ موت سے پاک ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ خیال کر، مدینے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے، صحابہ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا، صحابہ دیوانگی کے عالم میں ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کے اظہار غم کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سارے صحابہ مدینہ سے امڑ آئے، نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال لی، اور تلوار نکال کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ نبی علیہ السلام پہ موت کوئی نہیں آئی ہو یارو۔ عمر اس بات کا تو نہیں قائل کہ نبی علیہ السلام پہ